JUIF کے بڑے رہنما گرفتار، JUIF مشکل میں، اپنا علاج پاکستان میں ہی کراؤں گا، نواز شریف کا بیرون ملک علاج کرانے سے صاف انکار، افغان باشندہ قرار دیے گئے JUIF کے رہنما کا بیٹا پاک فوج کا ملازم، مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے مابین کون سا معاہدہ طے پایا؟ نواز شریف کے بعد زرداری کی ضمانت کی گونج بھی سنائی دینے لگی۔ کرکٹ کے بعد وسیم اکرم فلموں میں نام پیدا کرنے کو تیار، جلد جلوہ گر ہوں گے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ JUIF کے رہنما مفتی کفایت اللہ گرفتار کیے گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مفتی کفایت اللہ کو منسہرہ پولیس نے 3MPO کے تحت اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ JUIF نے بھی مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات JUIF اسلم غوری کا کہنا ہے کہ مفتی کفایت اللہ کو گزشتہ رات اسلام آباد کے سیکٹر E11 سے گرفتار کیا گیا۔ اپنا علاج پاکستان میں ہی کراؤں گا، نواز شریف کا بیرون ملک جانے سے صاف انکار۔ نواز شریف کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم کسی صورت بیرون ملک علاج کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا علاج کراچی یا لاہور کے کسی ہسپتال سے کرانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے حسین نواز لندن میں علاج کرانے پر اصرار کر رہے ہیں۔ حسین نواز شریف کو اپنے والد کی ضمانت کی خبر مدینہ منورہ میں موصول ہوئی۔ لندن میں شریف خاندان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنے قریبی رشتہ داروں پر واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت ملک سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنا علاج کراچی یا لاہور کے کسی اسپتال میں کرائیں گے۔ افغان باشندہ قرار دیے گئے JUIF کے رہنما کا بیٹا پاک فوج کا ملازم نکلا۔ سابق سینیٹر اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کو غیر ملکی شہری قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ ان کا بیٹا پاک فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر حافظ حمداللہ افغانی شہری ہے تو پھر ان کا بیٹا پاک فوج میں ملازمت کیسے کر سکتا ہے؟ واضح ہے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نادرا نے جمعیت علماء اسلام کے سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کی شہریت ختم کرتے ہوئے انہیں غیر ملکی شہری قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف حافظ حمداللہ کو افغان باشندہ قرار دیا گیا ہے تو دوسری طرف انہی کا بیٹا ملک کے سب سے بڑے اور محترم ادارے میں ملازمت کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے سینئر صحافی سلیم صافی نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 70 کی دہائی میں سرکاری اسکول کی ٹیچر کی حیثیت سے ریٹائرمنٹ لینے والے قاری ولی محمد کے بیٹے اور سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر احمد کے والد سابق سینیٹر حمداللہ کو تاحکم ثانی غیر پاکستانی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ حافظ حمداللہ 2002 سے 2006 تک صوبائی وزیر صحت بھی رہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور رہبر کمیٹی کے درمیان آزادی مارچ کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے سنیچر کی رات اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے تحت اپوزیشن اسلام آباد کے H9 گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی اور ڈی چوک یا بلو ایریا کی طرف نہیں آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا پروگرام کرے گی۔ حکومت آزادی مارچ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور تمام راستے کھلے ہوں گے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی پیمز میں زیر علاج سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ سابق صدر کو گزشتہ دنوں اڈیالہ جیل سے پیمز منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ گزشتہ روز آصف علی زرداری کی بھی پلیٹلیٹس کم ہو کر 90,000 تک پہنچے تھے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے مثانے کی شدید تکلیف کے باعث یورولوجسٹ طلب کر لیے گئے
گئے ہیں، جبکہ ماہر امراض مثانہ کی نگرانی میں سابق صدر کا معائنہ جاری ہے۔ اس خبر کے بعد سیاسی حلقوں میں آصف علی زرداری کی باہر آنے کی خبریں بھی گردش کرنے لگی۔ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری بھی بہت جلد جیل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وسیم اکرم بہت جلد فلموں میں اپنے فن کا جوہر دکھائیں گے۔ وسیم اکرم اور فواد خان جلد ہی ایک کامیڈی فلم میں ایکشن دکھاتے دکھائی دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق کرکٹر وسیم اکرم نے فلم ساز و اداکار فیصل قریشی کی کامیڈی فلم منی بیک گارنٹی سائن کر لی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کامیڈی فلم میں فواد خان سمیت دیگر بڑی کاسٹ بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ منی بیک گارنٹی میں وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم بھی جلوے دکھاتی دکھائی دیں گے، تاہم وہ مہمان اداکار کے طور پر جلوہ گر ہوں گی۔ آج کی سب سے بڑی خبروں کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ سب سے بڑی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبد الباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔